السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ ایمان، صحت اور تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی کے ساتھ ہم سورہ الفیل کی آیہ نمبر 3 کی تفسیر دیکھیں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اللہم لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک المنان بدیع السماوات والارض ذی الجلال والاکرام۔ الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، آمین الہی آمین۔ وَأَرْسَلَ اور بھیجے، علیہم ان پر، طیرن پرندے، ابابیل جھنڈ کے جھنڈ، اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے۔ اصل میں اس آیہ میں طیرن ابابیل کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ اردو لینگویج میں جو ابابیل ہے وہ ایک اسپیشل برڈ کو نام دیا گیا ہے، ایک پرندے کا نام ہے جس کو ابابیل کہا جاتا ہے۔ اس وجہ سے جو ہمارے لوگ ہیں وہ عام طور پر سمجھتے یہ ہیں کہ انہی برڈز کے نام پر اس سورہ کا نام ہے، اور وہی ابابیلیں جو تھیں وہ ابراہا کی فوج پر بھیجی گئی تھیں۔ لیکن اگر ہم عربک لینگویج کی بات کریں تو عربی زبان میں ابابیل کے معنی جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں، اور اس کے معنی یہ ہیں غول در غول، یعنی کہ جھنڈ کے جھنڈ یا گروہ در گروہ، ٹھیک ہے۔ اب یہ گروہ، یہ جھنڈ جو ہیں یہ آدمیوں کے بھی ہو سکتے ہیں، جانوروں کے بھی ہو سکتے ہیں، گھوڑوں کے بھی ہو سکتے ہیں، چڑیوں کے جھنڈ بھی ہو سکتے ہیں۔ اکرمہ اور قتادہ کہتے ہیں کہ یہ جھنڈ کے جھنڈ پرندے بحر احمر کی طرف سے آئے تھے۔ سعید بن جبیر اور اکرمہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے پرندے نہ پہلے کبھی دیکھے گئے تھے اور نہ بعد میں کبھی دیکھے گئے۔ یہ نہ تو نجد کے پرندے تھے، نہ حجاز کے، اور نہ تہامہ، یعنی حجاز اور بحر احمر کے درمیان جو ساحلی علاقہ ہے وہاں کے بھی یہ پرندے نہیں تھے، یا وہاں پر کبھی اس طرح کے برڈز نہیں دیکھے گئے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ ان کی چونچیں پرندوں جیسی تھیں اور ان کے جو پنجے تھے وہ کتے جیسے تھے، اور اکرمہ کا بیان ہے کہ ان کے سر شکاری پرندوں کے سروں جیسے تھے، اور تقریباً تمام راوی اس بات پر متفق ہیں کہ ہر پرندے کی چونچ میں ایک ایک کنکر تھا، اور ان کے پنجوں میں دو دو کنکر تھے، یعنی کہ ایک پرندہ تین تین کنکر اٹھائے ہوئے تھا۔ مکہ کے بہت سے لوگوں کے پاس یہ کنکر ایک عرصے تک محفوظ بھی رہے۔ چنانچہ ابو نعیم نے نوفل بن ابی معاویہ کا بیان نقل کیا ہے کہ میں نے وہ کنکر دیکھے ہیں جو اصحاب الفیل پر پھینکے گئے تھے۔ وہ مٹر کے چھوٹے دانے کے برابر سیاہی مائل سرخ تھے۔ ابن عباس کی روایت ابو نعیم نے یہ نقل کی ہے کہ وہ چلغوزے کے برابر تھے، مطلب یہ کہ بہت چھوٹا سائز تھا ان کا۔ کنکر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ سائز مینشن کیا گیا ہے
کچھ مفسرین نے اس کو چنے کا سائز مینشن کیا ہے، کچھ نے چلغوزے کا اور کچھ نے مٹر کا چھوٹا دانہ۔ تو بہرحال بات یہ کہ اتنا چھوٹا سا وہ کنکر تھا جس نے اتنی تباہی مچائی، اور ایسا حملہ تھا وہ ابراہہ کی فوج پہ کہ کیا ہی کلیشنکوفس اور پسٹلز وغیرہ ویسا حملہ کرتے جو کنکروں نے کام کر دکھایا۔ مفسرین نے یہ بھی مینشن کیا ہے کہ کیونکہ سنگریزے تھے، کنکر تھے، تو ظاہر ہے بالکل ایکول سائز کے نہیں تھے وہ، ان میں کچھ نہ کچھ فرق تھا، کوئی چنے کا سائز ہوگا یا کچھ مٹر کے دانے کے برابر ہوں گے، تو یہ بھی مفسرین نے رائے قائم کی ہے۔ اچھا، اور کچھ اسکالرس نے نا اس کو اس طرح سے بھی ڈیفائن کیا ہے کہ وہ ارسلہ اور بھیجے گئے، یعنی مسلط کر دینے کے مضمون میں یہاں پہ ارسلہ علیہم استعمال کیا جا رہا ہے، کیونکہ جب ان کے اوپر پرندے بھیجے گئے نا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اپنی قدرت کاملہ سے اس طرح اس لشکر کو پامال کیا کہ کوئی ان کی لاشوں کو اٹھانے والا نہیں تھا، اور وہ میدان میں پڑی رہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر پھر گوشت خور پرندے بھیجے جنہوں نے ان کے گوشت کو نوچا، کھایا، اور پھر پوری وادی مکہ کو ان کے تعفن سے پاک کیا۔ تو یہ بھی مینشن کیا گیا ہے تدبر القرآن سے، یہ میں آپ سے جو تفسیر ابھی میں نے بیان کی تدبر القرآن سے میں نے آپ کو بتائی ہے، اور اسی طرح آگے مینشن کیا ہوا ہے کہ اصحاب فیل کی قسم پرسی کی طرف اشارہ ہے کہ کوئی ان کی لاشوں کو ٹھکانے لگانے والا نہیں تھا، اس وجہ سے چڑیوں کو پوری آزادی سے ان پر تصرف کرنے کا موقع ملا۔ تو بہرحال یہ عبرتناک انجام ہوا ابراہہ کے لشکر کا کہ اللہ تعالیٰ نے جھنڈ کے جھنڈ، گروہ کے گروہ پرندے بھیجے، اور ایک چھوٹے سے کنکر کے ساتھ اتنی تباہی پھیلی، اور رہتی دنیا تک قرآن کے ذریعے سے یہ واقعہ جو ہے عبرت کا نشان بن کے رہ گیا۔ تو اس واقعے سے ہم نے بھی عبرت حاصل کرنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بہترین اطاعت گزار بندوں میں شامل فرمائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔